بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فصل لاکنہ کے بیان میں لاکنہ یاد رہے کہ ایک ہوتا ہے لاکن اور ایک ہوتا ہے لاکنہ، یہ دو الگ الگ چیز ہیں۔ عموماً عمومی طور پر عام طور پر لاکن مخففہ، لاکن جو مخففہ ہوتا ہے یہ حروف عاطفہ ہے، اور لاکنہ یہ مشددہ جو ہے یہ ہے حروف مشبہ بالفعل۔ اپنے پڑھا 6 تھا، انا، انا، کانا، لاکنہ، لعل، یہ 6 حروف مشبہ بالفعل، اسی کے اندر سے لاکنہ ہے، اور بحث چل رہی ہے حروف عاطفہ کی، لہٰذا یہاں پر لاکن ہونا چاہیے، لیکن دیکھو یہاں پر لاکنہ استعمال کیا گیا۔ وجہ اس کی یہ بنی کہ لاکن اور لاکنہ یقیناً یہ استعمال میں دو الگ الگ چیز ہیں، لیکن اس کے معنی اور مفاہیم استدراک کے لیے ہی آتے ہیں۔ بعض مرتبہ لاکن کی جگہ لاکنہ اور لاکنہ کی جگہ لاکن استعمال ہوتا رہتا ہے، دونوں کا معنی عمومیت کے ساتھ استدراک کے لیے بھی آتا ہے، لہٰذا یہاں پر لاکن کے بجائے لاکنہ کا استعمال کیا گیا، لیکن اصل یہاں پر لاکن ہے، کیونکہ لاکن سے بحث ہے ہمیں، اور یہ ہے حروف عاطفہ۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لاکنہ للاستدراک بعد النفی، نفی کے بعد استدراک کے لیے آتا ہے، لاکن یا پھر لاکنہ نفی کے بعد استدراک کے لیے آتا ہے۔ نفی کے بعد استدراک کا معنی یہ ہے کہ مثال کے طور پر زید اور عمر یہ بڑے قریبی ساتھی ہیں۔ زید اور عمر بہت ہی جہاں بھی رہتے ہیں ساتھ میں رہتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں ساتھ میں جاتے ہیں۔ اس کی دوستی اتنی مشہور ہے زمانے میں کہ جب کوئی استعمال کرتا ہے کہ بھائی زید آیا، تو سامنے والے کو لگتا ہے کہ جب زید آیا ہے تو عمر بھی ضرور آیا ہوگا۔ لیلا مجنوں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ اس کی دوستی مشہور اس بنا پر ہو جائے کہ ہمیشہ جو ہے نا وہ ایک ہی ساتھ میں رہتے ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ تو بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ ایک جب آتا ہے تو سامنے والے کو یہ لگتا ہے کہ وہ لڑکا جب آیا تو یہ بھی ہمیشہ جب اس کے ساتھ رہتا ہے تو یہ بھی آیا ہوگا۔ تو جب کسی کے ساتھ اس طریقے کا کوئی معاملہ ہو جائے تو اول کی نفی اور ثانی کا اس بات کرنے کے لیے، اول کی نفی اور ثانی کا اس بات کرنے کے لیے لفظ لاکنہ یا پھر لفظ لاکن کا استعمال کیا جاتا ہے کہ دیکھو ایک شخص تو آیا لیکن دوسرا نہیں آیا۔ مثال کے طور پر زید آیا لیکن عمر نہیں آیا، تو لیکن جو آیا ہے یہ لاکن جو ہے، یہ لاکن اپنے ماں باپ کو کیا کرتا ہے؟ نفی اپنے ماں باپ کا اس بات کرتا ہے، اور جب اپنے ماں باپ کا اس بات کیا تو اس لاکن سے پہلے ایک حرف نفی ہوتی ہے، ایک دلیل ہوتی ہے، اس دلیل کی وجہ سے اس کا ما قبل جو ہے یہ منفی کہلاتا ہے۔ تو گویا کہ آپ کو یہاں پر دو باتیں سمجھنی ہے۔ نمبر 1 کہ لاکن یہ نفی کے بعد واقع ہوتا ہے، لیکن جب نفی کے بعد واقع ہو تو اپنے ما بعد کا اس بات کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اس بات کرے گا۔
اور جب یہ اپنے ما بعد کا اس بات کرے گا تو پھر یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ پھر لیکن ہی یا پھر لیکنہ ہی اپنے ما قبل کی نفی کر دیتا ہوگا. تو مصنف نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے. فَأَمَّا نَفْيٌ مَا قَبْلَهُ فَثَابِتٌ بِدَلِيلِهِ. یہ نفی مصنف یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ دیکھو لیکن یا پھر لیکنہ اپنے ما قبل کی نفی نہیں کرتا، بلکہ اس کی جو نفی ہوتی ہے وہ اپنی دلیل سے ہوتی ہے. اس سے پہلے جو ہم نے بل پڑھے تھے تو بل کے اندر کیا تھا کہ بل اپنے ما قبل کی نفی کر دیتا ہے اور اپنے ما بعد کی اس بات کرنے کے لیے بھی آتا ہے. اس کے اندر دو رخ ہوتے ہیں، وہ اپنے ما قبل کی نفی بھی کرتا ہے، اس بات بھی کرتا ہے، اور اپنے ما بعد کی نفی بھی، یعنی لفظ بل ہی آگے بھی کام کرے گا پیچھے بھی کام کرے گا. اگر ما قبل میں اس بات ہے تو ما بعد میں نفی کرے گا، یا پھر ما بعد میں اس بات ہے تو ما قبل میں نفی کرے گا، الٹا. یہاں پر یہ معاملہ نہیں، اس لیے مصنف نے دونوں کے اندر یہ بتایا کہ بل اور لیکن کے اندر یہ فرق ہے کہ وہ دونوں کام کرتا ہے، اور یہ صرف ایک کام کرے گا ایک شرط کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ایک شرط. جبکہ مفرد کا عطف لیکنہ کے ذریعے مفرد پر کیا جائے، لیکنہ کے ذریعے مفرد پر کیا جائے، لیکن اگر جملے پر عطف کیا جا رہا ہو تو جس طریقے سے بل کام کیا تھا اسی طریقے سے یہ بھی کام کرے گا. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ جس طریقے سے بل کام کیا تھا اسی طریقے سے یہ بھی کام کرے گا. لیکن اگر جملہ پر نہ ہو بلکہ عطف پر ہو تو پھر اس کا جو مصنف نے عبارت پیش کی ہے وہ یہی کام کرے گا کہ اپنے ما قبل کی جو نفی مراد ہوتی ہے وہ اس کی دلیل سے نہیں ہے، بلکہ مستقل ایک دلیل کی ضرورت پڑتی ہے نفی کی. ہاں رہی بات ما بعد کی، تو ما بعد کی نفی، ما بعد کا اس بات کرنے کے لیے لیکن کو استعمال کیا جاتا ہے. تو گویا کہ ایسا ہو گیا کہ ما جاءنی زید لیکن امر، میرے پاس زید نہیں آیا بلکہ لیکن کون آیا؟ امر آیا. تو ما کے ذریعے زید کی نفی ہے، لیکن کے ذریعے زید کی نفی نہیں ہے. یہاں پر اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو نفی کے لیے مستقل ایک کلام کی ضرورت پڑے گی، لیکن پورا کام نہیں کرے گا. لیکن اگر یہ جملے پر عطف ہو لیکن کے ذریعے پھر یہ کام کر جائے گا، اپنے ما قبل کی کیا کر دے گا. اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو لیکن للاستدراک بعد النفی فیکون موجبہ اثبات ما بعد. اس کا موجب کیا ہے؟ اپنے ما بعد کا اس بات. اس کا مقتضا کیا ہے؟ لیکنہ کا. یہ اپنے ما بعد کو ثابت کرتا ہے. ٹھیک ہے. فَأَمَّا نَفْيٌ مَا قَبْلَهُ فَثَابِتٌ بِدَلِيلِهِ. اس کی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو انہوں نے دو چیزیں آپ کو جو ہے نا بل کے مقابلے میں دو دلیلیں پیش کی کہ لیکن اور بل کے درمیان دو فرق ہے. ایک فرق کیا ہے کہ لیکن جو ہے اپنے ما بعد کو ثابت کرتا ہے، اور بل کا دونوں کام تھا، ثابت بھی کرتا تھا اور نفی بھی کرتا تھا. اور یہاں پر دوسری جو دلیل ہے اس کے بالمقابل میں وہ ہے کہ بل جو ہے، بل خود ایک مستقل کلام تھا جس کے ذریعے سے اپنے ما قبل کی نفی اور اپنے ما بعد کا اس بات ہو جاتا تھا. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے، بلکہ جب لیکن استعمال کریں گے تو اس کے ما قبل کی نفی کرنے کے لیے جب کلام مفرد کا مفرد پر عطف ہو رہا ہو تو مستقل ایک نفی کی دلیل لانی پڑے گی. لیکن اپنے ما قبل کی نفی کے لیے نہیں نکالا گیا ہے، وجود میں نہیں لایا گیا ہے. ہاں رہی بات ما بعد کی تو اس بات کے لیے اس کو ثابت کیا جائے گا. ایک چیز اور سمجھ جائیے، دو چیز آپ نے بل کے مقابلے میں سمجھا، اور لیکن للاستدراک بعد النفی سے جو آپ کو بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ لیکن کے بعد، یعنی لیکن جو ہے نفی کے بعد واقع ہوتا ہے. ایک مسئلہ لیکن نفی کے بعد واقع ہوتا ہے، یہ ایک مسئلہ آپ کو یاد رکھنے کا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ والعطف بهذه الكلمة انما يتحقق عند اتساق الكلام. یہ جو لیکن ہے یہ اتساق کلام کے وقت متحقق ہوتا ہے.
اتساق کلام کے وقت متحقق ہوتا ہے. گویا کہ اب لیکن جب برائے عطف کے لیے ہوگا تو دو چیزوں کا پایا جانا بے انتہا ضروری ہے. جب دو چیزیں کے اندر سے کوئی ایک چیز مفقود ہو یا دونوں چیزیں مفقود ہوں تو یقیناً وہ لیکن استدراک کے لیے نہیں رہے گا، بلکہ لیکن استانف مستانف کے لیے بن جائے گا. ان میں سے پہلی چیز جو پہلی عبارت کے اندر ہے بعد النفی، یہ نفی کے بعد واقع ہونا. نمبر دو اتساق کلام کا ہونا. نمبر دو اتساق کلام کا ہونا، یعنی ما قبل اور ما بعد کے درمیان اتساق کا ہونا، نہ کہ اتصال کا ہونا. فصل واقع اگر ہو جائے ما قبل اور ما بعد کے درمیان تو پھر وہ کلام متصق نہیں رہے گا، لہٰذا وہ برائے استدراک کے لیے نہیں ہوگا. جب استدراک کے لیے نہیں ہے تو پھر وہ عطف و معطوف کا قاعدہ وہاں پر لائق نہیں ہوگا، بلکہ پھر وہ مستانف ہوگا، مستقل بذات ایک کلام بن جائے گا. تو لہٰذا ہمیں جب استدراک کے لیے دیکھنا ہو کہ لیکن نہ یا پھر لیکن استدراک کے لیے ہے یا نہیں، تو دو چیزوں کو نظر میں رکھنا چاہیے. نمبر ایک کہ دیکھو وہ نفی کے بعد واقع ہے یا نہیں. اگر نفی کے بعد ہے تو کلام کو دیکھو کہ اول کلام دوسرے کلام سے اتساق ہے یا نہیں، کلام متصق ہے یا نہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ متکلم نے جب کلام کیا ہے تو ما قبل کو کلام کرنے کے بعد اور ما بعد کے درمیان میں اس نے کلام کو فصل واقع کر دیا، سانس توڑ دیا، اور سانس توڑنے کے بعد کلام زیادہ دیر تک رکا رہا، یعنی اتساق کی صورت پیدا نہیں ہوئی، کلام متصل نہیں ہوئی. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب اتساق نہیں پایا جائے گا تو کلام استدراک کے لیے نہیں ہوگا، اور جب استدراک کے لیے نہیں ہے تو عطف کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا پھر عطف کا قاعدہ وہاں پر نہیں لائق ہوگا، مستانف کا قاعدہ لائق ہوگا. مستقل بذاتی دلیل کی صورت میں وہ کلام کو رکھا جائے گا. اتباع سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو کلام اتساق کے لیے ہونا ضروری ہے، یعنی ما قبل کا ما بعد کے اتساق ضروری. تو کلام کا اتساق ہونا بہت ضروری ہے، کلام کا متصق ہونا بہت ضروری ہے. یہاں تک آپ کو بات سمجھا دی گئی کہ استدراک کے لیے اگر لیکن کو رکھنا ہے تو اس میں دو چیزوں کو آپ کو توجہ دینا ہے، دو چیزوں کا پایا جانا بہت ضروری ہے. نمبر ایک کہ وہ حرف نفی کے بعد واقع ہو، اور نمبر دو کہ کلام کے اندر اتساق کی صورت ہو، فصل واقع نہ ہو. ٹھیک ہے؟ وَإِلَّا فَهُوَ مُسْتَانِف. مصنف فرماتے ہیں کہ اگر ایسا واقعہ کبھی رونما ہو جائے کہ اتساق کلام نہ ہو تو پھر وہ استدراک کے لیے نہ ہو کر کے کیا ہو جائے گا؟ مستانف ہو جائے گا. اس کی مثال امام محمد نے جامع صغیر کے اندر ارشاد فرمائی ہے کہ اذا قال لفلان علی الف قرض. مثلا کسی شخص نے کہا کہ میرے اوپر فلاں آدمی کے 1000 روپے قرض ہیں. کیا کہا؟ فلاں آدمی کے میرے اوپر 1000 روپے قرض. تو دیکھو لفظ قرض استعمال کیا یہاں پر، تو سبب یہ جو پیسہ جو ثابت ہو رہا ہے وہ سبب کیا بنا ہے؟ قرض بنا ہے. یعنی کسی اور چیز کا 1000 روپے نہیں ہے، بلکہ کس کے ہیں؟ قرض کے پیسے ہیں. گویا کہ ہم نے ان سے 1000 روپے قرض لیے تھے، وہ قرض کے پیسے باقی ہیں. اب وہ فلاں آدمی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں آدمی کا، مثال کے طور پر آپ نے ان سے کہا کہ عمار کا میرے اوپر کیا ہے؟ قرض. اب عمار انکار کر رہا ہے. کیا انکار کیا؟ عمار فوراً کہا کہ لیکنہ غصب، لیکنہ قرض نہیں ہے، پیسہ تو ہے، 1000 روپے آپ کے پاس ہے، آپ کے اوپر ہے، لیکن جو آپ نے قرض کی قید لگائی ہے نا وہ قرض نہیں ہے، بلکہ آپ نے غصب کیا ہے، چوری کیا ہے. تو دیکھو لیکنہ کے ذریعے دوسری چیز کو اب ثابت مانا جائے گا، غصب کو ثابت مانا جائے گا، اور انکار جو نفی ہوگی کس کی ہوگی؟ اس سبب کی ہوگی، یعنی غصب کی ہوگی، فی نفسی مال کی نفی نہیں. تو لیکنہ غصب کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ 1000 درہم جو 1000 روپے جو ثابت مان رہا ہے اس کی نفی مراد نہیں، بلکہ نفی یہاں پر اس کی مراد ہے جو سبب بیان کیا، کہ وہ سبب کیا تھا؟
قرض جو بیان کیا ہے اس کی نفی سامنے والے نے کر دیا اور کہا کہ دیکھو یہ قرض نہیں ہے بلکہ کیا ہے، غصب ہے، لہٰذا 1000 تو آپ کے اوپر لازم جو پہلے سے تھا، اقرار آپ نے کیا ہے تو اقرار سے ثابت ہو گیا، وہ اقرار ابھی بھی ثابت ہے، بس بدلہ کیا ہے یہاں پر، ہاں قرض بدل کر کے غصب کے طور پر یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ لازمہ المال، مال تو لازم رہے گا ضرور بالضرور، کیونکہ اقرار آپ کی طرف سے ہے اور اس اقرار کی نفی انہوں نے کیا نہیں، تو اقرار کی ابھی نفی نہیں ہے، لہٰذا مال تو واجب ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے اندر ایک چیز ہو گیا۔ دوسری چیز اس کے اندر آپ کو غور کرنا ہے کہ اس نے جو کہا تھا کہ فلان علی الف قرض، تو قرض کہنے کے بعد فوراً اس نے جو ہے نا یہ کہہ دیا کہ لکنہ غصب۔ اب اس کلام کے درمیان اتساق نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جب کہا کہ ہم نے آپ کے قرض لیے تھے 100 روپے یا 1000 روپے، اب عمار 10 دن کے بعد کہہ رہا ہے کہ قرض نہیں تھا بلکہ غصب تھا، تو اب مانا نہیں جائے گا، بلکہ جب اس نے اقرار کیا ہے قرض کا اور آپ نے سنا تو اسی وقت کہیے کہ نہیں ایسا نہیں بلکہ ایسا ہے، یہ پیسہ ایسا نہیں بلکہ ایسا ہے۔ تو جب کلام اتساق ہوگا، ملا ہوا ہوگا، تو یہ استدراک کے لیے ہوگا، اور اول کی نفی ہو جائے گی سبب کی اور ثانی کا اس بات ہو جائے گا۔ لہٰذا اب 1 مہینے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ایسا نہیں تھا، تو کہیں گے کہ پہلے کہاں تھے آپ؟ جب آپ سے کلام کہا جا رہا تھا اور یہ اقرار کیا جا رہا تھا اس وقت آپ کیوں خاموش تھے؟ اقرار اس وقت خاموش کا مطلب یہ ہے کہ اقرار آپ ثابت ہے یہاں پر۔ اب جو ہے آپ غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، فلاں چیزیں بعد میں آئے گی، لیکن اگر کلام متصق ہوگا تو اول کی نفی ہو جائے گی اور ثانی کا اس بات ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو میں نے آپ سے اوپر بیان کیا کہ اول کی جو نفی ہوگی یہ لاکن کے ذریعے نہیں ہوگی، بلکہ یہ جو نفی ہوگی یہ مستقل ایک دلیل آئے گی اس صورت میں، اور وہ دلیل کیا ہے یہاں پر آپ کو ماں کے ذریعے بتائے گا۔ تو دیکھو فظہر ان النفی کان فی السبب، تو ظاہر یہ بات ہو جاتی ہے کہ نفی جو ہے نا سبب کے تعلق سے ہے، نہ کہ نفس مال کی، تو نفی جو ہے سبب کی نفی ہے نہ کہ نفس مال کی نفی ہے، تو مال تو ثابت رہے گا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بیان کیا کہ مثلا انہوں نے کہا کہ مجھ پر جو ہے ایک باندی کے عوض، ایک باندی کے 1000 روپے ہیں، ایک باندی کے عوض یعنی فلاں باندی کو ہم نے بیچا یا فلاں باندی ہم سے غصب ہو گئی، تو اس فلاں باندی کی قیمت چونکہ 1000 تھی تو میرے اوپر باندی کے اس باندی کی قیمت کے عوض جو ہے نا 10 روپے ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب فوراً سامنے والا کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ باندی تو وہ تمہاری ہی تھی، باندی تو تمہاری ہی تھی، لیکن جو مال آپ کا 1000 روپے ہے نا وہ اس باندی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو میرے ہیں جو آپ نے لیے تھے۔ تو اگر کلام متصق ہوگا تو یہ بات طے شدہ مان لی جائے گی کہ یہ باندی کی جو قیمت ہے اس کے 1000 روپے آپ کے پاس نہیں، آپ کے اوپر ذمہ لازم نہیں، بلکہ آپ نے ان سے لیا ہے وہ والا پیسہ۔ لیکن اگر یہ 10 دن جو ہے 20 دن کے بعد کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کی بات ہی ثابت رہے گی، یعنی اس باندی کی جو قیمت کے 1000 روپے ہیں وہی لازم ہوگا۔ فی نفسی مال کا یہاں پر لزوم ہے، مال کا نفی نہیں۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ آگے دیکھو کچھ مثالیں اور بھی۔ مثال کے طور پر انہوں نے ایک اور مثال پیش کی، وَلَوْ كَانَ فِي يَدِهِ عَبْدٌ، ایک آدمی ہے کہ اس کے ہاتھ کے، اس کے قبضے کے اندر اس کے پاس ایک غلام تھا۔ بات سمجھ میں آیا؟ ایک آدمی کے پاس غلام تھا اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ غلام فلاں آدمی کا ہے، جس کے پاس غلام تھا اس نے کہا کہ یہ غلام کس کا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک غلام تھا اور آپ نے کہا کہ ان کا غلام ہے۔ اب یہ جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلام جو ہے یہ میرا تو کبھی کسی زمانے میں تھا ہی نہیں، انکار کر دیا فوراً کیا ہوا؟ آپ نے اس کے لیے اقرار کیا اور اس نے کیا کیا؟ اس مال کا
انکار کر دیا. اب یہ جو ہے نا تیسرے اس کے پاس لگا دیا کہ یہ میرا تو نہیں ہے، بہرحال اس کا ہے. کس کا ہے؟ تیسرے آدمی کے اوپر ضمناً وہ بات ثابت کر دی کہ میرا تو نہیں ہے لیکن کس کا ہے؟ ہاں. تو مسئلہ یہ کہ اگر فلاں آدمی کا یعنی تیسرے آدمی کا اقرار آ جائے کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں میرا ہے، یا پھر انہوں نے بعینہ ہی جب آپ نے اس کی ضمناً سپرد کر رہے تھے اور یہ اقرار کر رہے تھے کہ غلام اس کا ہے، اسی وقت یا اگر یہ اقرار کر لیتے ہیں یا اس وقت خاموش ہو جاتے ہیں تو غلام اس کے حق میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر یہ اسی وقت یہ اس طرف جو ہے مائل کر دیتے ہیں، غلام کو کسی اور کے ذمہ لگا دیتے ہیں، تو یہ کلام متسق ہوتا چلا جا رہا ہے، تو یہ پھر اس کے لیے ثابت ہو جائے گا. لیکن مثلا مان لو کہ آپ نے اس کے لیے اقرار کیا اور درمیان میں وصل واقع ہے، کچھ دن کے بعد اقرار کر رہے ہیں کہ نہیں میرا نہیں ہے اس کا، اب کلام اتساق نہیں ہے بلکہ اس کا نہیں رہے گا، اب اسی کا ہوگا. اب جو انہوں نے 10 دن کے بعد تیسری کے لیے اقرار کیا ہے تو اس مقر لہو کے لیے نہیں ہوگا بلکہ اس اول مقر لہو کے لیے ہوگا، اور اس مقر کا اقرار اس کے لیے ثابت ہوگا نہ کہ ثالث کے لیے. بات سمجھ میں آ گیا؟ تو کلام کا اتساق ہونا بہت ضروری ہے، لیکن نہ کے ذریعے. اتباع یاد رہے آپ کو. تو یہ آپ کو جو سمجھایا جا رہا ہے کلام کے اتساق کی صورت کہ کلام اگر متسق نہ ہو، کلام اگر اتساق نہ ہو، کلام کی اگر اتساق نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ معاملہ اثر نہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر یہ کلام یہاں پہ فصل واقع کر دیا جائے اور یہ 10 دن کے بعد اقرار کریں تو کلام یہاں پہ متسق نہیں ہے، لہٰذا اب یہ لاکن کے ذریعے نہیں ہوگا بلکہ مستانف اثر نہ ہوگا. لہٰذا اب اس کا جملہ اس دن کا اقرار ہوگا جو آخر 10 دن کے بعد ہوا ہے. اب ظاہر بات ہے جب اقرار اس دن ہوا ہے تو وہ غلام اس کے پاس ہے ہی نہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں اس کا غلام ہے ہی نہیں. جب اس کا غلام نہیں ہے تو اس کے لیے اقرار نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ غلام تو آپ کا ہے اور آپ نے اس کے لیے اقرار کیا ہے تو اس پر ثابت ہوگا. رہی بات اس کی ملکیت ہوتی تب جو ہے یہ دوسرے کے لیے اقرار کر سکتے تھے، کیونکہ وہ کلام اثر نہ ہو رہا ہے، اور اثر نہ جب کلام ہوگا تو اس وقت ان کی ملکیت ہونی چاہیے. لہٰذا اگر ابھی کریں گے تو ملکیت نہیں ہے پھر بھی اس کے لیے اقرار ثابت ہو جائے کیوں کلام متسق ہے. یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے. وہی فرمانے فَإِن لِفُلَانٍ آخَرَ فَإِن وَصَلَ الْكَلَامُ كَانَ الْعَبْدُ لِلْمُقَرَّ لَهُ الثَّانِي. اگر کلام وصل ہوگا تو مقر لہو ثانی، مقر ثانی کے لیے کیا ہو جائے گا؟ اس لیے کہ نفی یہ اس بات کے بعد واقع ہوئی ہے، نفی اس بات سے تعلق رکھتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اول نے کلام کے اندر فصل واقع کر دیا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اقرار سے رد کیا ہے، اس مقر لہو کے اقرار کو رد کر دیا ہے. لہٰذا اس صورت میں مثال کے طور پر ایک اور مثال آپ سمجھ لیجئے، وَإِنْ كَانَ أَمَةً تَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ مَوْلَاهَا 100 درہم. یہ فرمانے کہ اگر ایک باندی ہے اور باندی نے اپنا نکاح 100 درہم کے بدلے میں بغیر اپنے مولا کی اجازت کے نکاح کر لیا. باندی نے اپنا نکاح بغیر اپنے مولا کی اجازت کے 100 درہم مہر کے بدلے میں نکاح کیا. اب یاد رہے آپ کو کہ دیکھو جو ہے نکاح کا تعلق ہو یا اسی طریقے سے اخراجات کا تعلق ہو، یہ پورا کا جو مال ہوتا ہے مالک ہوتا ہے وہ آقا مالک ہوتا ہے، مولا مالک ہوتا ہے. اس کے بغیر ایک چیز نہ ہی نکاح ثابت کر سکتا. ہاں طلاق کے سلسلے میں جو ہے اگر غلام اپنے بیوی کو اگر طلاق دیتا ہے تو ظاہر بات ہے ثابت تو ہو جائے گی، لیکن اگر شوہر روکنا چاہیں تو روکنے کی اس کو بھی اجازت نہیں. طلاق نکاح کے سلسلے میں ہے، نکاح روک سکتا ہے کیونکہ اب ملکیت بڑھ رہی ہے، تو ملکیت تام ہونے کی وجہ سے یا ملکیت ناقص ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. آقا کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس عقد کو جو ہے نا فاسق کر سکتا ہے اور یا پھر اس بے کو فاسق کر سکتا ہے جو غلام نے لیا ہے. بات سمجھ میں آ گیا ہے. اب ایک غلام اپنی یا پھر باندی ہے اپنا جو ہے نکاح کر رہی ہے اور اس کے مولا کی اجازت اس میں شامل حال نہیں ہے، اور ہوا یہ کہ وہ باندی جو ہے نا بڑی خوبصورت بھی تھی، اس کو چاہیے تھا کہ 1000 درہم لیتی مہر کے عوض، لیکن اس نے کیا کیا ہے 100 درہم صرف لیا ہے مہر میں. آقا کو معلوم چلا تو ظاہر بات ہے یہاں پہ نقصان اور خسارہ کا شائبہ پیدا ہو رہا ہے، اور آقا کی ملکیت تامہ اس کو حاصل بھی ہے. لہٰذا آقا نے کہا کہ دیکھو ہم اس کو 100 درہم کے عوض نہیں رکھیں گے،
100 درہم کے عوض اس نکاح کو نہیں رکھنا چاہتے، لیکن اگر اس پہ زیادتی کر دی جائے یعنی 150 کر دی جائے یا پھر اور بڑھا دیا جائے تو یہ ٹھیک ہے۔ تو لفظ لیکن کا استعمال کیا کہ دیکھو ہم اتنے پر تو بس نہیں، ہم اجازت نہیں دیتے، لیکن اگر ایسا ہوا یعنی زیادہ ہمیں دو، مہر اگر زیادتی کی جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں تو پیسہ سے مطلب زیادتی کی جائے۔ تو اب یہ ہے کہ اولاً جو آقا کا اقرار ہے کس صورت میں ہے؟ وہ نفی کی صورت میں ہے، یعنی ہم اس کو باطل کر رہے ہیں، ہم اس نکاح کو، اور جب نکاح ایک مرتبہ باطل ہو گیا تو اثر نو کرنا پڑے گا اس کو، اگر کلام متسق ہوا پھر بھی بات نہیں چلے گی۔ کیوں؟ اس کے اندر مسئلہ یہ آئے گا کہ نکاح کی جو صورت ہے وہ ایجاب اور قبول دونوں کا ہونا شرط ہے وہاں پر، لہٰذا اب یہاں پر صرف آقا کا ایجاب پایا گیا ہے، اب ثانی کی طرف شوہر کی طرف جو ہے قبول نہیں پایا گیا، لہٰذا قبول جب تک نہیں پایا جائے گا نکاح منعقد نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مسئلہ الگ ہے اور اس سے جو پہلے والا مسئلہ تھا وہ الگ ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ نکاح فوراً باطل ہو جائے گا، کیونکہ آقا اقرار پر راضی نہیں ہے، اس نکاح پر راضی نہیں، آقا کو چاہیے اور مال، لہٰذا اس نکاح کو باطل کرنا پڑے گا، کیونکہ شرط پہلے لگ چکی ہے، اتنا ہی دینا ہے۔ لہٰذا اگر زیادتی کرنا چاہتے ہیں تو اب اثر نو نکاح کرو، نکاح کرنے سے پہلے مہر متعین کرو، اتنی بات۔ لیکن اگر آقا رکھنا چاہیں تو رکھ سکتا ہے، ثابت کرنا چاہیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مہر بھی برابر سرابر دیا گیا ہے، کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوئی ہے، لہٰذا ہم اس نکاح کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو نکاح ثابت ہو جائے گا، یا آقا کی خاموشی آ جائے پھر بھی نکاح ثابت ہو جائے گا۔ لیکن اگر آقا نے نفی کے ساتھ انکار کر دیا ہے تو دیکھو یہاں پر نکاح باطل ہو جائے گی۔ اسی مسئلے کو آپ کو یہاں پر سمجھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تزوجت نفسها بغیر اذن مولاها ب100 درہم فقال المولا لا اجیز العقد ب100 درہم ولكن اجیز ب150، 150 مانگ رہے ہیں تو عقد کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ کلام غیر متسق ہے۔ کلام کیا ہے یہاں پر؟ فَإِن نفی اجازت، پس نفی اجازت کی نفی ہوگی اور اس کا اثبات بعین ہی، اس کا اثبات دونوں متحقق نہیں ہو سکتا ہے ایک ساتھ، یعنی آقا کا کہنا کہ ٹھیک ہے میں اس کو باطل کرتا ہوں کیونکہ ہمیں برابر سرابر دیا نہیں گیا مہر، پھر اس کے بعد اس کا اثبات بھی کرتا ہوں کہ اب اگر آپ اس پہ 50 روپے زیادتی کر دیں تو اس کا اثبات بھی ہو جائے گا، لہٰذا اسی چیز کے اندر نفی اور اثبات۔ ایک قاعدہ آپ یاد رکھو، ایک قاعدہ اس استدراک کی صورت میں، لیکن کی استدراک کی صورت میں یاد رکھو کہ دیکھو لیکن کا موقع اور محل جو ہے، ایک چیز کا جب اثبات ہوگا، لیکن کا ایک چیز کا اثبات ہو اور دوسری چیز کی نفی ہو تو ہی جائز ہے۔ اگر فرض کر لیجئے اسی چیز کا اثبات بھی ہو رہا ہے اور اسی چیز کی نفی بھی ہو رہی ہے تو پھر لیکن باطل ہو جائے گا استدراک کے لیے۔ یہ قاعدہ بہت ہی ضروری ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ یہاں پر جو عقد باطل ہوا ہے ان دو میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھو عقد کا ایجاب بھی پایا جا رہا ہے اور عقد کا اثبات بھی پایا جا رہا ہے اور نفی بھی پائی جا رہی ہے، لہٰذا ایک چیز کا اثبات اور پھر اسی چیز کی نفی، یا کسی ایک چیز کی نفی اور بعد میں اسی چیز کا اثبات، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جو ہے نا پنہا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر لیکن کو استدراک کے لیے ماننا ہے تو اول کو نفی مانو اور ثانی کو اثبات مانو، یا ثانی کو نفی مانو اور اول کو اثبات مانو، لیکن اگر اول کو نفی اور اثبات دونوں مان کے چلتے ہیں تو جائز نہیں۔ لیکن بل کے اندر یہ چیز جائز تھی، یاد رکھیے، بل کے اندر یہ چیز جائز تھی۔ تو اس بات ما قبل کا اور کیا کہتے ہیں نفی ما بعد کا ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ اس نکاح کی جو عقد کو باطل قرار دیا جا رہا ہے اس کے اندر ایک صورت یہ ہے کہ مصنف نے جیسے فرمایا کہ فَإِنَّ نَفْيَ الْإِجَازَةِ وَإِثْبَاتَهَا بِعَيْنِهَا لَا يَتَحَقَّقُ، یہ فرمانے کے متحقق نہیں ہوگا اگر اس بات بھی بعینی وہی ہو اور نفی بھی وہی ہو۔ تو اجازت کی نفی اور اجازت کا اثبات دونوں جب ایک ساتھ ملیں گے تو وہ باطل ہو جائے گی، وہ عقد وہ نکاح فسخ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ فَقَوْلُهُ لَكِنْ عَجِيزُهُ إِثْبَاتُهُ بِعَدَدِ رَدِّ الْعَقْدِ وَكَذَلِكَ۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ آیا کہ وہ کہہ رہا ہے میں اس کی اجازت تو نہیں دوں گا لیکن میرے کو زیادتی کر دی جائے اس کے اوپر 50 روپے، مثلا 100 تھا
اب اس پر کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو ثابت رکھو، اس کو ثابت رکھو، لیکن بس اس پر 50 روپے زیادتی کر دو، اس صورت میں آپ کو اجازت دوں گا، ورنہ اس کی اجازت نہیں نکاح کی۔ تو یہاں پر کیا مسئلہ ہے؟ یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہوگا کہ یہ نکاح کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ بیان کے احتمال یہاں پر پایا ہی نہیں گیا ہے، اور شرط یہاں پر کیا ہے؟ شرط پایا نہیں گیا، لہٰذا کلام متصف نہیں ہے۔ اتساق کا ہونا ضروری تھا، لہٰذا کلام جب متصف نہیں ہے تو یہ بھی نکاح باطل ہو جائے گی۔ یہ آپ کا مسئلہ ہو گیا لیکن کے استدراک والی صورت کے اندر۔ تو دیکھو یاد رکھو، اس کے چند قاعدے جو آپ کو شروع میں بتا دیے گئے، دوبارہ اس کا اثر نو ذرا دیکھ لو۔ نمبر 1، لیکن کو استدراک اگر بنانا ہے، لیکن کو استدراک کے لیے ثابت کرنا ہے تو آپ کو 2 چیزیں ماننی پڑیں گی، 2 چیزیں ماننی پڑیں گی۔ نمبر 1 کہ اول کی نفی ہو تو ثانی کا اس بات، ثانی کی نفی ہو تو اول کا اس بات۔ نمبر 2 کہ لیکن جو ہے نفی کلام کے بعد آنا چاہیے۔ اور نمبر 3 لیکن جو ہوگا اپنے ما قبل کو نفی کا معاملہ تو اس کے ساتھ ہے، لیکن ما قبل کے اندر نفی اس کے ذریعے نہیں ہوگی، بلکہ اپنے ایک مستقل کلام اور ایک مستقل دلیل کی وجہ سے ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ 3 دلیلیں اس صورت میں رکھیے۔ اور جو میں نے کہا کہ بل کی صورت میں 2 اشکال، یعنی اس سے فرق بیان کرنے کے لیے 2 فرق ہیں بل کی اور لیکن کے اندر۔ نمبر 1، بل کے اندر کیا تھا؟ لیکن بل ہی اول کی نفی اور ثانی کا اس بات کرتا تھا، لیکن یہاں پر نہیں ہے، ایک شرط کے ساتھ کہ وہ کلام مفرد کا مفرد پر عطف ہو، لیکن اگر جملہ کا جملہ پر عطف ہوگا تو پھر وہ جیسے بل کر رہا تھا وہ کام یہ بھی کرے گا۔ تو اس صورت میں 2 یاد رکھنا ہے آپ کو، یعنی ایک مستقل نفی ہونی چاہیے اپنی دلیل سے، یہ کام نہیں کرے گا۔ نمبر 2 نفی کے بعد واقع ہوگا، اور استدراک کے صورت میں 3 قاعدے آپ کو بیان کیے گئے، اس کو یاد رکھیے۔